اور اللہ آپ کے ذریعے سے اہل سنت کو آباد فرما دے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، میں آج صرف اور صرف قسم رب ذوالجلال کی بندہ نواز کا دامن تھام کر یہاں اہل سنت کا جھنڈا گاڑنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، بس ایک ہی مقصد کے تحت آیا ہوں، آپ کو اہل سنت کی دعوت دے کر جاؤں گا۔ اگر اچھی لگے تو قبول کرنا، اگر اچھی نہیں لگے تو واپس کر دینا، کیونکہ بہت لوگ ہیں سننے والے، اپن دوسروں کو دے دیں گے۔ کیونکہ اہل سنت کی یہ شان ہے کہ یہاں کھٹکے مار کے زبردستی دعوت نہیں دیتے۔ نہیں، دیکھو آپ لوگ بھی تاجر لوگ ہیں ماشاءاللہ، اب ہمارے تو دادا فش پیراڈائز ماشاءاللہ، یہ تو بھبلی کے بڑے تاجر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہول سیل اور ریٹیل میں فرق کیا ہے؟ اگر ہبلی کے اندر کوئی ریٹیل شاپ ہے، کپڑے کی دکان والا ہے، تو انہیں کیا کرتا، کپڑے بیچنے والے سیلز مین الگ رکھتا اور ایک باہر سے گراہک کو بلانے والا ایک الگ رکھتا، نہیں؟ تو وہ آدمی باہر ٹھہر کے کیا کرتا، خالی گراہک کو آئیے صاحب بہت اچھا مال ہے، صاحب آپ آئیے بہت اچھا مال ہے، اندر ایک وقت آ کے تو جاؤ صاحب، دیکھ کے تو جاؤ صاحب، آپ پکڑ پکڑ کے گراہک کو اندر کھینچتے جاتا۔ اس کے بالکل بازو میں ایک ہول سیل والا ہے، یہ ریٹیل والا ہے جو بلا بلا کے اپنا مال بیچتا ہے، ایک بازو ہول سیل والا ہے، انہیں کسی کو نہیں ڈھرا کرتا، اور حد تو یہ ہے اندر سیل مین بھی نہیں رکھتا۔ ارے بھائی آپ کئی کوئی سال انہیں بلا بلا کے بیچ رہا، آپ کسی کو نہیں، بولے مولانا مجھے بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مطلب وہ کئی کو تو بولے مولانا انہیں ریٹیلر ہے، اس کا مال بیچنے اس کو بلا بلا کے بیچنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ڈپلیکیٹ مال بھی ہے، 2 نمبر کا مال بھی ہے، ہلکا مال بھی ہے، اپن ہول سیلر برانڈڈ مال بیچنے والے ہیں، ہم کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، سیلز مین کو رکھنے کی ضرورت۔ سنو دوستو، حق اور ایمان کی بات سنو دوستو، اتنا جھوٹ بولا گیا، اتنا جھوٹ بولا گیا، مسلمان اپنی عقلوں پر یہ بوجھ ڈالنے پر مجبور ہو گیا، یہ شرک ہے، بدعت ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، جانا نہیں جانا، جانا نہیں جانا، ٹینشن میں آ گیا مسلمان، اتنا ڈالے گولیاں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، آپ آئیے ذرا غور کریں، یہ جماعت والوں کو درگاہ سے ٹینشن کئی کو ہے؟ سنیے، جماعت والے بولے میاں کالج کو گیا تو پکڑ کے لا لے سکتے؟ نہیں لا سکتے۔ کالج میں ایک لیکچرر بھیج دو، پورے بچے اپنے، اور ایسی چل رہی پالیسی۔ کالج میں ان کا لیکچرر ہے، آدھا گھنٹہ فزکس، آدھا گھنٹہ حدیث، آدھا گھنٹہ بایولوجی، آدھا گھنٹہ سائیکولوجی۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، پورے اپنے۔ سینما تھیٹر کو گیا تو لا لے سکتے، تھیٹر میں لے گیا، جانا، آتے وقت گلے میں ہاتھ ڈالنا، کیا کرے بھائی، چلو بھائی۔ کرکٹ کھیلا تو لا لے سکتے، کالج کو گیا تو لا لے سکتے، نافرمان ہوا تو لا لے سکتے، شراب کے اڈے ہو گیا تو کہیں بھی جان دے رہے بھائی لا سکتے، ہر ایک آدمی کو پکڑ پکڑ کے جماعت میں لا سکتے، لیکن پورے جماعت والوں کو معلوم ہے سب کو لا سکتے، مگر درگاہ کو جانے والے کو نہیں لا سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ درگاہ والا مر جائیں گا مگر بندہ نواز کا دامن نہیں چھوڑتا، اس لیے انہیں بولا درگاہ کو گیا سو والا نہیں آتا بھائی، درگاہ کو گیا سو والا اپنے پاس نہیں آتا، انہیں جب تک بندہ نواز کی مزار کو نہیں چوما اس کو سکون پڑتا نہیں، انہیں اپنے کنے آتا نہیں، اس کو کیا بھی کرو پہلے درگاہ سے توڑو تو انہیں اپنے پاس آتا، درگاہ ہو گیا تو نہیں آتا۔ اس لیے اللہ کیا کرے، بما ڈالنا شروع کرے، کیا درگاہ جانا شرک ہے۔ اما ڈاکٹر صاحب ڈر گئے، انجینئر صاحب ڈر گئے، وکیل صاحب ڈر گئے، بندہ نواز کی بارگاہ میں جانے والے پورے غلامہ ڈر گئے، ارے باپ رے باپ، بندہ نواز کرنے کا تو شرک ہوتا، کہتے بھائی بندہ نواز کرنے کا تو شرک ہوتا، درگاہ ہو گئے تو شرک ہوتا، شرک ہوتا، ڈر گئے، ڈال کے چھوڑ دیا گولی۔ خالی ہمارے لوگ ڈر رہے ہیں، مگر کبھی بیٹھ کے سوچے نہیں شرک بولتے کس کو؟ نہیں بھائی، ہبلی میں ڈینگو کا بخار آیا کرتے بھائی، ماں
لوگ منہ کو ماسک لگا لے رہے ہیں, سنٹا مار لے کے نکل رہے ہیں, ایک دم کیا کہیں کر رہے ہیں, ہیلمٹ پہن لے رہے ہیں, کئی ڈینگو کہتے. ارے ہولے ڈینگو آیا ہوں گا ہبلی میں, مگر تیرے کو کیسا آتا پہلے وہ تو معلوم کر. ماسک سے ڈینگو کا کیا تعلق ہے؟ دیوانے ہیلمٹ پہنے تو نہیں آتا ڈینگو. ہمارے لوگوں میں یہی ہے شرک. ہاں شرک ہے. ارے شرک بولتے کس کو پہلے یہ تو معلوم کر. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ شرک کس کو بولتے؟ سنو میرے بھائی, اتنے بڑے بڑے ذمہ دار علماء ہیں اور لائف چل رہا, اور یہ جو آپ کا بیان ہے یہ پورا ہمارے نوجوان دوست اس کو جب یوٹیوب پہ ڈالیں گے تو پوری دنیا میں دیکھیں گے. پوری دنیا کے علماء کو میرا چیلنج ہے, میرے کو ثابت کر دو درگاہ کو گئے تو شرک ہوتا. میں بندہ نواز کرنے جاتا ہوں, اگر کوئی میرے کو ثابت کر دیا بندہ نواز کرنے گئے تو شرک ہوتا, ثابت کر دے پٹھے تو یہاں سے ہبلی سے جماعت میں چلتا ہوں. اور ہولے تو 4 مہینے 40 دن کیا بول رہا, مرے تک جماعت میں, حیدرآباد جاتا ہی نہیں میں. درگاہ کو گئے تو شرک ہوتا, میرے کو ثابت کر دو میرے بھائی, خدا کی قسم. پوری جماعت والوں کو, پوری دنیا کی جماعت والوں کو, سعودی کے ہالوں کو میرا چیلنج ہے. حفظہ اللہ تعالی. میرے کو پٹھے بتا دے درگاہ کو گئے تو شرک کیسا ہوتا. نہیں مولانا, آپ لوگ درگاہ کو جا کے سجدے کر دے, سجدے کر دے, شرک ہے. علامہ مولا درگاہ کو جا کے خدا کی قسم کوئی بھی سجدہ نہیں کرتا. کرتا؟ تم لوگ چپ چپ منڈی ہلا رہے, تم لوگوں کو بھی ڈاؤٹ ہے, کیونکہ وہابیوں کے باتاں سنتے سنتے خربوزے کی صحبت میں تربوزہ بھی پیلا ہو گیا سو ہے. آج وہ رنگ چھڑانے چاہیا ہوں میں یہاں ہبلی کو. باتاں سنتے 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 ہم لوگ بھی ہے کی کیا ہے کی, ہے کی نہیں کی, صحیح ہے کی کیا ہے کی, تب بول رہا تو ہوں گا ہی بول رہے ہیں. سنو دوستو, اللہ کی عزت و جلال کی قسم, بندہ نواز کی بارگاہ بن کے 600 سال ہو گیا, آج تک کوئی بندہ نواز کی مزار پہ سجدہ کرائی نہیں. آپ بولیں کیا مولانا اتنا بھیانک؟ بازو والا بولا مولانا اتنا بھیانک, میں بولا اتنا ہی بھیانک. سجدہ ہوتا مولانا؟ میں بولا خدا کی قسم بندہ نواز کی مزار پہ سجدہ نہیں ہوتا. ارے کیا مولانا, آپ نہیں گئے کیا اب تک؟ بولے ہولے ہم لوگ تو منتوں کے پیدا ہوئے سو ہے. کیا نہیں گئے لگایا, ہم تو ہے بندہ نواز کے صدقے میں, ہماری نہیں ہے بندہ نواز چلا رہے سو ہے, ہماری کشتی کے ملا کا نام بندہ نواز ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں, خدا کی قسم بندہ نواز کی بارگاہ میں سجدہ نہیں ہوتا. انہیں بولا مولانا اتنا بھیانک, کل صبح ہی چلیں گے, عروس کا موقع ہے, اب تو ڈبل ڈبل چلتے. بولا چل ڈائریکٹ ہبلی سے بندہ نواز. ابھی وہاں جا کے بندہ نواز کی دہلیز کرنے ٹھہرے ہی نہیں تھے, اپنا ایک بھائی ڈنگ بول کے جھکا, جھکتے نا, دیکھے مولانا سجدہ. ارے میں بولا ہولے تو اس کو سجدہ بول رہا, پھر نہیں تو کیا ہے جی یہ سجدہ نہیں تو. ارے میں بولا ہولے یہ سجدہ نہیں ہوتا رے, یہ تیری عقل کا قصور ہے. تیرے گائے کے گوشت کے کھائے سو بھیجے میں یہ بیٹھ گیا, تو اس کو سجدہ سمجھ رہا, یہ سجدہ نہیں ہوتا رے دیوانے. پھر کیا ہے مولانا؟ میں بولا ارے بندہ نواز کے ختموں کو چوم رہا رے انہیں. بولے مولانا ہمارے مفتی صاحب بولے بازو والے بولے تو ادھر دیکھ رہے, یہ اللہ والے ہیں جی. بازو والے بولے تو وہ جماعت والے. ہمارے بازو والے مفتی صاحب بولے دونوں پیرا, دونوں گھٹنے, دونوں ہاتھا, ناک اور پیشانی ڈگی تو سجدہ ہوتا. بولے میں بولا تیرے مولانا آدھا بولے, پورا بولے تو سنی رہتا تھا, انہیں وہاں بھی رہتا تھا. دیکھو آدھا آدھا بول کے کھینچے سوئے, اتنا بولے وہاں بھی یہاں سنی عالموں کو بھی اس کا اثر ہو گیا. میں پوری سنی جماعت اور وہابی جماعت سب سے ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں میرے بھائی. ہماری مسجد امیر معاویہ
میں روزانہ دن میں 5 مرتبہ نماز ہو رہی. بازو والوں کی مسجد میں کتنے بار ہو رہی؟ 5 بار. ہمارے پاس امام صاحب نماز پڑھا رہے, بازو والوں کا نے کون پڑھا رہے؟ امام صاحب. بازو والے مولانا امام صاحب کیا کرے, ظہر کی نماز پڑھائے. کبھی نہیں سو صدر صاحب بھی آئے تھے بازو والے نماز پڑھنے ظہر کی. امام صاحب پوری نماز پڑھائے, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. امام صاحب سلام پھیرتے ہی بولے, بھائی ذرا ٹھہر جاؤ پلیز, کوئی بھی نکو جاؤ. مودن صاحب کو بولے, ادھر آؤ جی, تم ذرا نماز پڑھاؤ پھر سے. نہیں تو بولے, سب لوگ ٹھہرو بھائی, جگہ پہ ٹھہرو. پھر سے نماز پڑھیں گے بھائی, پھر سے نماز پڑھیں گے. پھر پڑھا رہا ہوں نماز. صدر صاحب پہلی صف میں تھے, بولے اے کبھی نہیں سو آج آئی ہوں ظہر پڑھنے, تو کیا رہے 2 خط نماز پڑھا رہا؟ بولے نہیں صدر صاحب وہ غلطی ہو گئی, معافی چاہتا ہوں. کیا ہوا؟ نماز تو اچھی پڑھا ہے نا, برابر 2 سجدے کرے, ایک رکوع کرے, قیام کرے, قوما کرے, سب کرے, تکبیر کو لے, سب برابر ہوا. پھر کہیں کو پڑھا رہے دوبارہ؟ نیت کرنا بھول گا تھا. بولے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, بغیر نیت کے نماز ہوتی کیا؟ نیت فرض ہے. بغیر نیت کے, چلو امام صاحب بولے نہیں نیت تو کرا تھا مگر وہ غلطی سے اثر بول دیا تھا. لوگ امت پڑھ رہے ہیں ظہر کی, بولے اثر. دین سمجھا رہا ہوں, آپ ہنسو نکو لوٹو, مگر تم لوگ نہیں جی. بات سمجھ میں آ رہی؟ امام صاحب ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں, اثر کی نیت کر لیے, پوری نماز پڑھائے بعد تیری کی یہ بیگم کا ٹینشن اتنا خطرناک ہے, ظہر کو اثر بول دیا, پھر نماز دوہرا لیے. بات سمجھ میں آئی؟ نیت تو کرے مگر ظہر بولنے کا اثر بولے, نیت میں فرق آ گیا تو نماز نہیں. تعلق نہ کو بولو, یہ بہت بڑی مضبوط بات ہے, ذرا زور سے بولو. پتا کیا چلا دوستو, امام صاحب نماز میں جو 8 سجدے کرے 4 رکعت میں, کس کو کرے؟ اللہ کو سجدے کرے, اللہ کو رکوع کرے, اللہ کے لیے قیام کرے, اللہ کے لیے قیدا کرے, اللہ کے لیے رکعت باندھے, اللہ کے لیے سورہ فاتحہ سورہ ضمہ پڑھتے رہے. پھر بھی نماز, پھر بھی سجدے کئی کو نہیں ہوئے, نیت نہیں ہوئی تھی. ارے میرے بھائی, بغیر نیت کے نماز 4 رکعت پڑھے تو نماز نہیں ہوتی. تو پھر بغیر نیت کے پیراں ٹکے, گھٹنے ٹکے, ہاتھاں ٹکے, ناک ٹکی, تو سجدہ کیسے ہوتا؟ نیت کیا ہے؟ میں بندہ نواز کے قدم چومنا چاہ رہا ہوں, میں بندہ نواز کی مزار چومنا چاہ رہا ہوں. بندہ نواز کی مزار چومنے کی نیت سے اگر کوئی جھک جائے تو خدا کی ختم وہ سجدہ, خدا کی قسم وہ سجدہ. اب یہ الگ بات ہے, وہ کرنا نہیں کرنا وہ بات کے مسئلے.